کربلا کے میدان میں یوم عاشور کے دن جب امام حسین علیہ السلام اپنی جان آفرین کے سپرد کرنے لگے تو آپ نے اس سے پہلے ایک بار اپنے دشمنوں کو مخاطب کر کے انہیں اپنی پہچان دلانا چاہی اور ارشاد فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن تم لوگ یہ کہو کہ حسین نے ہمیں ایک بار بھی سیدھا راستہ نہیں دکھایا، رہنمائی نہیں کی۔ پہچان لو کہ میں نبی کا نواسہ ہوں، میں نے نبی کے کاندھوں پر سواری کی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میرے نانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں؟ انہوں نے میرے بارے میں کیا پیش گوئی ارشاد فرمائی تھی، لیکن یزیدی بدبخت انعام و اکرام اور دولت کی لالچ میں، اقتدار کی ہوس میں اندھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے حسین علیہ السلام کی بات کو انسنا کر دیا اور حسین علیہ السلام کے مقابلے میں میدان جنگ میں اتر آئے۔ کربلا کی تاریخ کا ایک اہم اور دلچسپ سوال یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت و اتحار میدان کربلا میں ظلم و ستم کا سامنا کر رہے تھے، جب ایک ایک کر کے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان سار شہید ہو رہے تھے، اور جب تاریخ کا سب سے المناک سانحہ رونما ہو رہا تھا، تو آخرکار مختار ابن عبید ثقفی کہاں تھے؟ وہ مختار ثقفی جنہوں نے بعد میں قاتلان حسین سے انتقام لیا، جنہوں نے کربلا کے مجرموں کو گرفتار کر کے سزائیں دیں، اور جن کا نام تاریخ میں خون حسین کے بدلے کی تحریک کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، وہ اس نازک ترین وقت میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میدان کربلا میں کیوں کر موجود نہ تھے؟ یہ سوال صدیوں سے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، اور مورخین نے اس حوالے سے مختلف روایات نقل کی ہیں۔ مختار ثقفی اسلامی تاریخ کی ان شخصیات میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض مورخین انہیں اہل بیت سلام اللہ علیہ کا مخلص حامی قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض ان پر تنقید بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد قاتلان حسین علیہ السلام کے خلاف سب سے بڑی عملی تحریک مختار ثقفی نے ہی برپا کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی کوفہ آمد سے قبل جب اہل کوفہ کی جانب سے خطوط بھیجے جا رہے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ مختار ثقفی بھی ان افراد میں شامل تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی۔ اسی طرح جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل علیہ السلام کو بطور سفیر کوفہ روانہ فرمایا تو مختار ثقفی نے ان کی میزبانی کی تھی، ان کے ساتھ تعاون کیا اور کوفیوں سے بیعت لینے کے عمل میں بھی ان کی مدد کی تھی۔ تاہم حالات نے اچانک ایسا پلٹا کھایا، ایسا رخ اختیار کیا کہ کوفہ کی فضا بدل گئی۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر بن کر آیا، اس نے سختی، دھونس اور دھمکیوں کے ذریعے اہل کوفہ کو منتشر کرنا شروع کر دیا۔ مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھی ایک ایک کر کے بکھرتے چلے گئے اور بالآخر مسلم بن عقیل علیہ السلام کو بھی شہید کروا دیا گیا۔ انہی دنوں مختار ثقفی بھی عبید اللہ ابن زیاد کی نظروں میں آ گئے۔ متعدد تاریخی روایات کے مطابق ابن زیاد نے مختار ثقفی کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب مختار ثقفی نے مسلم بن عقیل کی حمایت کی اور ابن زیاد کی پالیسیوں کی مخالفت کی تو انہیں جیل بھیج دیا گیا تھا۔ چنانچہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو میدان کربلا میں امام حسین اپنے 72 جانسار ساتھیوں کے ساتھ یزید کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے نظر آئے۔ اس وقت مختار ثقفی کوفہ کی جیل میں قید تھے۔ یہی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا عملی ساتھ دینے اور کربلا کے میدان میں شریک ہونے سے محروم رہے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل بیت اتحار پر ڈھائے گئے مظالم کی خبریں پورے عالم اسلام میں پھیلی تو ہر صاحب ایمان کا دل غم سے بھر گیا۔ مختار ثقفی بھی انہی واقعات سے شدید متاثر ہوئے۔ قید سے رہائی کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ سیاسی حالات کا جائزہ لیا، پھر ایک ایسی تحریک کا آغاز کیا جس کا بنیادی نعرہ خون حسین علیہ السلام کا انتقام تھا۔ اس وقت بنو امیہ کی حکومت شام میں قائم تھی، جبکہ حجاز میں عبداللہ بن زبیر اپنی خلافت کا دعویٰ کر رہے تھے۔ مختار ثقفی نے کوفہ میں اپنی سیاسی اور عسکری قوت منظم کی اور اعلان کیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے خون کا بدلہ لیں گے۔ مختار ثقفی نے رفتہ رفتہ کوفہ پر اپنا تسلط قائم کیا اور ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں جن کے نام واقعہ کربلا میں سامنے آئے تھے۔ عمر بن سعد، شمر بن ذی الجوشن، خولی بن یزید اور دیگر متعدد افراد جو کسی نہ کسی شکل میں سانحہ کربلا میں شریک تھے، مختار کی کارروائیوں کا نشانہ بننے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ مختار ثقفی نے قاتلان حسین علیہ السلام کو تلاش کر کے گرفتار کیا، انہیں سزائیں دیں اور بہت سے مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ یہی وہ اقدامات تھے جن کی وجہ سے اہل بیت اتحار کے بہت سے محبین مختار ثقفی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی نقل ہوا ہے کہ جب مختار ثقفی نے قاتلان حسین علیہ السلام کو انجام تک پہنچایا تو ان کے اقدامات کی خبریں امام زین العابدین علیہ السلام تک بھی پہنچی۔ بعض
تاریخی روایات کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام نے مختار کے لیے دعا فرمائی اور اس کے اس عمل کو سراہا، اگرچہ اس حوالے سے مختلف مکاتب فکر اور مختلف مورخین کی آراء ایک جیسی نہیں ہیں۔ بہرحال یہ بات واضح ہے کہ مختار سقفی کی پوری تحریک کی بنیاد واقعہ کربلا اور شہداء کربلا کے انتقام کے نعرے پر قائم تھی۔ دوسری جانب مختار سقفی صرف بنو امیہ ہی کے لیے درد سر نہیں تھے، بلکہ عبداللہ بن زبیر بھی ان سے خوش نہیں تھے۔ مختار کوفہ میں اپنی الگ حکومت قائم کر چکے تھے اور وہ نہ تو مکمل طور پر بنو امیہ کے تابع تھے اور نہ ہی عبداللہ بن زبیر کی بالادستی قبول کرتے تھے۔ اس طرح مختار سقفی ایک ایسی قوت بن گئے تھے جو بیک وقت دونوں بڑی طاقتوں کے لیے خطرہ سمجھی جاتی تھی۔ شام میں بنو امیہ کے خلاف تھے اور حجاز میں عبداللہ بن زبیر کے حامی بھی ان کے مخالفین میں شامل تھے۔ یوں اگر یہ کہا جائے کہ اس دور کی دونوں بڑی سیاسی قوتیں مختار سقفی سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھیں تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ مختار سقفی کی زندگی اور کردار آج بھی تاریخ کے طلباء اور محققین کے درمیان بحث کا موضوع ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد قاتلان حسین علیہ السلام کے خلاف جو سب سے بڑی مؤثر اور منظم کارروائی تاریخ میں نظر آتی ہے وہ مختار سقفی کی ہی تحریک تھی۔ البتہ جہاں ایک سوال یہ ہے کہ وہ خود میدان کربلا میں موجود کیوں نہ تھے، تو اکثر تاریخی روایات یہی بیان کرتی ہیں کہ اس وقت وہ عبید اللہ ابن زیاد کی قید میں موجود تھے اور اسی قید میں ہونے کی وجہ سے وہ اس عظیم معرکے میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا عملی طور پر ساتھ دینے سے محروم رہ گئے تھے۔ اگر وہ آزاد ہوتے تو حالات کیا رخ اختیار کرتے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب تاریخ کے پاس نہیں، لیکن یہ حقیقت ضرور ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد مختار سقفی نے اپنی پوری سیاسی اور عسکری قوت کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیا کہ شہداء کربلا کے خون کا حساب لیا جائے اور قاتلان اہل بیت کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ محترم ساتھیو، آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں لبیک یا حسین ضرور لکھیے گا۔